اور تو اور بنگلہ دیش کو دیکھیں، کسی زمانے کے اندر ہم بنگلہ دیش کی کرنسی کو بطور طنز استعمال کیا کرتے تھے جملوں میں، اب 2 ٹکے کے آدمی، تیری اوقات ہی 2 ٹکے کی ہے، اوقات تو تیری ہے ہی 2 ٹکے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست اسماعیل حسانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے۔ تو جیسا کہ پوری قوم جانتی ہے، بلکہ عالمی سطح پر یہ بات اجاگر ہو چکی ہے کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں، ہر دور کے حکمرانوں نے ملک کو خوب لوٹا اور ٹکا کے لوٹا اور لوٹتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ اب کی بار تو کچھ زیادہ ہی فری ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ انہیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کسی طرح ملکی خزانہ زیادہ سے زیادہ بھرا جا سکے، لیکن یہ فکر جو ہوتی ہے انہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ملک ترقی کرے یا قوم سکھی جی سکے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ اپنی یہ والی جہنم بھر سکیں۔ اب اس کے لیے انہیں جتنا گرنا پڑا گرے، ایک کے پاس جا کر بھیک مانگی، قرضوں پہ قرضے لیے، اور ان سیاسی لوگوں نے، سیاسی پارٹیوں نے تو ملک کی معیشت اور اکانومی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور سب اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اچھا، اب عجیب بات دیکھیے کہ ملکی خزانے پر نگرانی بھی انہی تو لوگوں کے پاس، قانون بنانے والے بھی یہی، اور ریاستی امور کے اور انتظامی امور کے سارے ٹھیکیدار بھی یہی۔ تو اب جب ان کے من میں آتا ہے تو اپنے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں کے بجٹ کے حساب سے مراحات منظور کرا لیتے ہیں۔ قوم بھلے ہی بھوک کے مارے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہیں پرواہ ہے تو صرف اس چیز کی کہ ہماری جہنم کیسے بھرے گی۔ ان اشرافیہ مافیا کے ہاں اس قوم کی حیثیت محض ایک گدھے، گھوڑے، خچر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، جس طرح ایک مالک اپنا سارا بوجھ اپنے گدھے پر، خچر پر یا گھوڑے پر لاد دیتا ہے اور اس کی لگام ہاتھ میں لیے بڑے انجوائے کرتے ہوئے چھلتے کودتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ بوجھ سارا اس نے اپنے جانور پر لاد دیا، اب اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ سیم اسی طرح ان مافیا نے اس قوم کی لگام اپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے اور اپنی عیاشیوں کا اور شاہ خرچیوں کا سارا بوجھ قوم پر لاد دیا ہے، اور خود اپنی عیاشیوں اور دنیا بھر کے سیر سپاٹوں میں مگن ہیں۔ اب تنخواہیں ان کی لاکھوں میں، کروڑوں کی گاڑیاں ان کو فری، سینکڑوں ہزاروں لیٹر پیٹرول ان کو فری، بجلی، گیس، یوٹیلیٹی، میڈیکل اور پتہ نہیں طرح کے کتنے تفریحی پیکیجز سارے ان کے فری۔ تو ہم کیا اس دنیا میں صرف امرود لینے آئے ہیں؟ تو ظاہر زندگی کی ساری ضروریات اور غیر ضروریات سب ان کو فری میں ملی ہوئی ہیں، تو ظاہر ان کو مہنگائی کی کوئی حساسیت تو نہیں ہوگی۔ اب جن کی تنخواہیں 20 سے 25 ہزار یا 50 ہزار کے درمیان، وہ سارا کچھ اپنی جیب سے بھرتے ہیں، بجلی وہ اپنی جیب سے بھرے، گیس اپنی جیب سے، یوٹیلیٹی، میڈیکل، طرح کے عذاب ان پر مسلط ہوئے، سب اپنی جیب سے بھرتے ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں۔ اب تو حالیہ دنوں میں ان لوگوں نے، ان ظالموں نے قوم پر اس قدر مہنگائی بم گرائے اور اس قدر مہنگائی کے اژدہے چھوڑے کہ قوم ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے، اکثریت ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں، اور مینٹلی طور پر سارے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ پوری قوم تل ملا اٹھی ہے، آئے روز 4، 5، 6، 8، 10 لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں، بچے یتیم کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس پورے سرکس کراؤڈ میں یہ عوام بھی برابر کی شریک اور مجرم ہے، اور یہ بھی اتنی قصوروار ہے، کیونکہ ان اشرافیہ نے جب بھی قوم پر طرح کے ناجائز ٹیکس لگایا، تو قوم نے بھی جو ہے نا سر تسلیم خم کرتے ہوئے آرام سے خاموشی سے وہ ٹیکس پے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ظاہر ان کو اب چسکا لگ گیا، تو انہوں نے اپنی جہنم بھرنے کی خاطر طرح کے ٹیکس لگا دیے اور طرح کے قرضے مانگ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کبھی حقیقی طور پر اپنے لیے متحد ہو کر پاورفل کوئی آواز نہیں اٹھائی، یعنی متاثر کن کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ یہ نہیں بات کر رہا کہ تیرا لیڈر میرے لیڈر کی اقتدار میں، سارے لیڈر سارے چور ہیں، سارے اپنے مفاد پرست ہیں۔ کسی نے بھی باقاعدہ اپنے ذات کے حق میں کسی نے کوئی متاثر آواز نہیں اٹھائی۔ اس کے لیے لیڈروں کا انتظار نہیں کرنا اور خود باہر نکلنا پڑے گا۔ پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر، ہر ملک کی قوم نے اپنے سیاستدانوں، حکمرانوں اور جتنے بھی ریاستی ٹھیکیدار ہیں، سب کو ایسا سیدھا کیا ہوا ہے کہ کسی ادارے کی مجال نہیں کہ وہ اپنے کراؤڈ سے، اپنے ایریا سے، اپنے دائرے سے باہر نکل کر کسی کام میں دخل اندازی کر سکے۔ اچھا، 76 سالوں سے ٹیکس دیتے آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ 76 سالوں سے جتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ آخر کون سی جہنم ہے اس سے بھری جا رہی ہیں؟ بھرکم ٹیکس بھر رہے ہیں، پھر بھی قرضوں میں دبتے چلے جا رہے ہیں۔